پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑی جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأنس ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا۔ 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور، چڑھ جا۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔
یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا تو۔ ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی و الی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار، جس رات کو یہ توبہ کرے۔ وَإِن أَطَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے۔ دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے۔ اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر
نہیں ہے. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو. اس کو تم ابدال. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل نہ سب کو معاف کر دیتا. جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس. اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، رک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے اگتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی. محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے. تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن. انگریزی زیادہ بولتا تھا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دی. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے. محمدی بن کے دکھا دو بس. فلا ورب، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا. محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا. ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا. یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں،
اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدن رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بادشاہی نہیں چاہیے، وہ یہ غلامی چاہیے، یہ غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچے گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج